الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قرآن و حدیث میں اصلاح پر لوگوں کے درمیان میں جو جھگڑے ہو جاتے ہیں صلح کرانے پر بہت زور دیا گیا ہے۔ جس حد تک بھی صلح ہو جائے اللہ تعالیٰ کو صلح پسند ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک مرتبہ جب جھگڑا ہو جاتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، تو صلح کے بعد بھی اس پہلے معیار پہ آنا تو مشکل ہے، کیونکہ سالہ سال ایک دوسرے کے خلاف جب بندہ بولتا ہے تو اس سے دل میں جو ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے وہ زائل ہونا مشکل ہوتی ہے۔ لیکن جس حد تک بھی صلح ہو جائے یہ اللہ کو بھی پسند ہے، اللہ کے رسول کو بھی پسند صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ سورہ الحجرات ایسی قرآن کریم کی صورت ہے، اس کے ہیں تو 2 رکوع، لیکن اللہ نے تمام معاشرت کی جتنی خرابیاں ہیں ان کو ختم کرنے کا اس میں ذکر فرمایا۔ اسی صورت میں ہے ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، اسی صورت میں ہے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، اسی صورت میں ہے ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو۔ اگر یہ چیزیں عمل میں آ جائیں تو میرے خیال کے مطابق بہت ساری لڑائی کی صورتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ اللہ جل جلالہ نے اسی صورت میں یہ آیت بھی ارشاد فرمائی، انما المؤمنون اخوہ، مومن بھائی بھائی ہیں، ایمان والے بھائی بھائی ہیں۔ کہ قرآن کریم بھائی بھائی کن کو کہہ رہا ہے؟ ایمان والوں کو کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ مومن اور کافر بھائی ہیں، مومن کافر بھائی بھائی نہیں ہیں، بلکہ مومن بھائی بھائی ہیں۔ ورنہ تو ہماری اس تقریر سے کہ بھئی ادھر تو مولوی صاحب اصلاح پر زور دے رہے ہیں، ادھر کبھی ان کا بیان ہوتا ہے اسرائیل مرد آباد، امریکہ مرد آباد، برطانیہ مرد آباد، کبھی یہ تقریر ہوتی ہے تو پتہ نہیں مولوی صاحب کا جدھر رخ ہوتا ہے چل پڑتے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ بھائی بھائی اللہ کن کو کہہ رہا ہے؟ مومنین کو کہہ رہا ہے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اگر جھگڑا ہو جائے تو اپنے بھائیوں کے درمیان میں صلح کرا دو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اس صلح کرانے میں جو صلح کرانے والے ہیں ان کو اللہ حکم دے رہا ہے تقوی اختیار کرو، کسی کے خلاف زیادتی نہ کرو، کسی پر خام خواہ صلح کرانے میں دباؤ نہ ڈالو، بلکہ جس کی جو حق والی بات بنتی ہے وہ بیان کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس کے علاوہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی ایک حدیث پاک ہے، اس حدیث پاک کو آپ سن کر حیران ہوں گے کہ
کہ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں جو لوگوں کے درمیان میں صلح کرائے اور وہ جھوٹ بھی بول دینا، اس کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ دو آدمی آپس میں لڑے ہوئے ہیں، دو مسلمان آپس میں لڑے ہوئے ہیں، یہ کہتا ہے کہ میں تو وہاں سے تیری تعریف سن کے آیا ہوں، اور اس کو جا کر یہ کہتا ہے کہ وہ تو تیری تعریفیں کر رہا ہے، حالانکہ نہ تعریف اس نے کی ہے اس کی، نہ اس نے اس کی تعریف کی ہے، اس نے درمیان میں اپنی طرف سے بنا کر بات پیش کر دی۔ تو خامخواہ اس پر ناراض ہے، تو خامخواہ یار اس کے بارے میں بات کر رہا ہے، تو خامخواہ غصے ہو رہا ہے، خامخواہ لال پیلا ہو رہا ہے، تو ادھر یہ کہہ دیا، اب ادھر اس کو جا کر کہا کہ میاں وہ تیری تعریفیں کر رہا ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو کلام درمیان میں اس نے بنایا ہے، حالانکہ نہ اس نے تعریف کی ہے نہ اس نے تعریف کی ہے، بلکہ اس کو پورا یقین ہے وہ بھی اس کی برائیاں کرتا ہے اور اس کو بھی پورا یقین ہے کہ یہ برائیاں کرتا ہے، لیکن یہ کہتا ہے کہ میں تو سن کے آیا ہوں اپنے کانوں سے کہ وہ تیری تعریف کر رہا ہے۔ میں آپ کو بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں، مسلم شریف کی حدیث، اللہ کے نبی کا فرمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرمایا؟ لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، وہ جھوٹا ہے ہی نہیں جو لوگوں کے درمیان میں صلح کرائے۔ اب آپ مجھے بتائیں، جس کو میرا نبی جھوٹا نہیں کہتا میں کیسے جھوٹا کہوں اس کو؟ چاہے وہ 10 تعریفیں ادھر سے بنا کے اس کو سنا دے، چاہے اس کو ادھر 10 تعریفیں سنائے، کوئی عام آدمی کہے گا یار یہ تو جھوٹ بول رہا ہے، لیکن میں عام آدمی کی بات مانوں یا میں اپنے نبی کی بات مانوں؟ ذرا بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں کے درمیان میں صلح کرانے والا جھوٹا ہے ہی نہیں۔ اس لیے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے گلستہ میں بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، فرمایا سچی بات جس سے شر پھیلے اس سے وہ جھوٹ بہتر ہے کہ جس سے شر نہ پھیلے۔ یہ تو مسلم بات ہے۔ اب اگر دیکھیں دو آپس میں لڑے ہوئے بندے ہیں، اگر اس کی پوری بات وہاں بتا دی جائے آگ زیادہ لگ جائے گی، اور اس کی باتیں کی ہوئی پوری ادھر بتا دی جائے، دونوں کے درمیان میں دشمنی طول پکڑ جائے گی، لمبی ہو جائے گی۔ حالانکہ جھوٹ بڑی بری چیز ہے، بڑی بری چیز ہے جھوٹ۔ اللہ معاف کرے، اللہ کو پسند بھی جھوٹ نہیں ہے اور اللہ کے نبی کو بھی پسند نہیں ہے جھوٹ، لیکن اس حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے جھوٹ بولنے کی اجازت دے دی ہے، بلکہ یہ فرما دیا جس نے کوئی بات بنا کر دو لڑے ہوئوں کی صلح کرا دی ہے نا، فرمایا میں محمد فیصلہ کرتا ہوں کیا یہ جھوٹا نہیں ہے، اس نے نیکی کا کام کیا ہے، اس نے دلوں سے قدورت ختم کی ہے، اس نے دلوں سے میل ختم کر دیا۔ ینمی خیرن او یقول خیرن، خیر کی بات آگے بیان کرتا ہے، ایک دوسرے کے سامنے بھلائیاں بات بیان کرتا ہے، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اچھا آدمی وہ کبھی نہیں چاہے گا کیا کہ میں ان کے درمیان بھڑکا دوں، آگ لگا دوں اور میں گھر کے گھر تباہ کر دوں۔ اچھا آدمی کبھی اس چیز کو پسند نہیں کرے گا، وہ کسی کا گھر نہیں توڑے گا، وہ کسی کے کام میں پھٹا نہیں ڈالے گا۔ اچھا آدمی ہمیشہ بنانے کی کوشش کرے گا، یہ اچھے بندے کی صفت ہے۔ ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ ابن شہاب زہری ہے کون؟ یہ مدونین حدیث میں سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے آدمی ہیں، امام مالک کے استاد ہیں۔ امام مالک جن کا شاگرد ہوگا وہ استاد کتنا بڑا محدث ہوگا، اور اتنے صحابہ سے روایت کی ہے، کمال کر دیا۔ امام بخاری نے ان سے حدیثیں لی ہیں، امام مسلم نے لی ہیں، امام ابو داود نے لی ہیں، نسائی اور ابن ماجہ نے لی ہیں۔ ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لم اسمع ان یرخص فی شیء کذب، میں نے نہیں سنا کہ جھوٹ کی اجازت دی گئی ہو الا فی ثلاث، مگر 3 جگہوں میں جھوٹ کی اجازت ہے۔ نمبر 1 فی الحرب، جنگ میں مسلمان جنگ لڑ رہے ہیں، کافر کو ایسا پتہ چلتا ہے یہ بھاگ رہے ہیں، لیکن مسلمان بھاگ نہیں رہا بلکہ پینترا بدل کے دوسری طرف سے آ کر اس کی پشت پہ حملہ کر دیتا ہے۔ تو یہ چال چلنا، اس قسم کا کام کرنا، بظاہر تو لگے گا کہ دیکھو ہمارے سامنے تو سیدھے بھاگ گئے تھے، پیچھے سے آ کر ہم پر حملہ کر دیا۔ اس چال کی جنگ کے اندر شریعت نے کیا دی ہے؟ اجازت دی ہے۔ نمبر 2 اصلاح ذات البین، آپس میں لڑے ہوئے مسلمانوں کے درمیان میں صلح کرانے کے لیے اگر کسب بیانی سے بھی کام لیا جائے تو اس کی بھی اجازت ہے، جیسے کہ میں نے ابھی بخاری شریف کی حدیث سنائی آپ کو۔ تیسرا خاوند بیوی کا ایسا معاملہ ہو جائے کہ
اگر یہ صورت اور نوبت پیش آ جائے کہ خامد سوچے اگر میں سچ بولتا ہوں بیوی کے سامنے تو کہیں یہ گھر ہی نہ اجڑ جائے، یا عورت کہ اگر میں نے سچ بولا تو کہیں گھر ہی نہ اجڑ جائے، اس موقع پر غصہ آنے کا خطرہ ہو، گھر اجڑنے کا خطرہ ہو، لڑائی اور تباہی کا خطرہ ہو، شریعت نے یہاں بھی اجازت دی ہے اپنے گھر کو کیا کرو، بچاؤ، محفوظ رکھو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طلاق اگر ہو گئی تو شیطان اتنا خوش ہوتا ہے جہاں طلاق ہوتی ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے، وہ اپنے چیلے بھیجتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ شیطان اپنے چیلے بھیجتا ہے اور پھر سارا دن وہ گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو، شام کو آتے ہیں نا وہ چیلے، وہ ایک ایک سے پوچھتا ہے آج تو نے کیا کام کرایا، سب کو کہتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیکن ایک چیلا اس کا یہ کہتا ہے میں نے میاں بیوی کے درمیان میں بات تھوڑی سی تھی، میں نے ایسی بھڑکائی ہے، آگ لگائی ہے کہ وہ طلاق ہو گئی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے شیطان اپنے اس چیلے کو جفی ڈالتا ہے، تو نے کام کیا ہے سب سے بڑا کام۔ اس لیے گھروں کی لڑائی پر شیطان خوش ہوتا ہے۔ یہ میں کوئی کہانی بیان کر رہا ہوں، مجھے کہانیوں کا موقع نہیں ہے کہ میں کہانیاں بیان کروں میں، بلکہ دعا کیا کریں کہ جتنی زندگی ہے اللہ نبی کی باتیں کروائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمیں کہانیوں کا ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ ابھی ان دنوں میں ایک نئی کہانی سنی ہے، ہر ہفتے ایک نئی کہانی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گھڑی ہوئی کہانیوں سے، اور اللہ جب بھی بلوائے اپنی بات یا اپنے نبی کی بات بلوائے صلی اللہ۔ آپ بھی کہیں کہ جب بھی سننے کا موقع ملے تو اللہ کی بات، اللہ کے نبی کی بات، صحابہ کی بات رضی اللہ، یہ چیز ہے اصل سننے کی۔ اللہ تعالیٰ گھڑی ہوئی باتوں سے محفوظ رکھے اور سچی باتیں بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت کے دن لوگوں کا یہ عقیدہ خراب کرنے والے لوگ، ان کا بنے گا کیا؟ دو لڑے ہوئے مسلمانوں کے درمیان میں صلح کرانے کا بہت بڑا ثواب ہے، اجر ہے۔ اور امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ بڑے محدث گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں صلح کرانے کے لیے جو قدم اٹھتا ہے وہ سب سے بہتر قدم ہوتا ہے، سب سے اعلیٰ قدم ہوتا ہے۔ کلو سلامہ من الناس علیہ صدقہ، سلامہ حدیث پاک میں لفظ آیا، اس کا اردو میں ترجمہ جوڑ، فرمایا انسان کے ہر جوڑ پر کل یوم تطلع فیہ الشمس، ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے ہر جوڑ کے عوض صدقہ کرنا چاہیے۔ کس کو؟ انسان کو۔ پھر کئی اعمال نبی علیہ السلام نے ذکر کیے، حدیث لمبی ہے، اس میں آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تعدل بین الناس تعدل بین اثنین صدقہ، دو بندوں کے درمیان میں اگر تو صلح بھی کرا دے گا یہ بھی تیرا صدقہ ہو جائے گا۔ یہ ایک حصہ تو آج کے مضمون سے متعلق تھا، اللہ کے نبی نے صلح کرانے کو صدقہ فرمایا، لیکن اس میں دو باتیں اور بھی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تو کسی بھی مسلمان کی مدد کرے، وہ کیسے؟ فی دابتی فتحملہ علیہا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی جانور پر سوار ہونا چاہتا ہے، بوڑھا آدمی ہے، بیمار ہے، کمزور ہے، اگر تو اس کو سہارا دے، یا بس پہ سوار ہو رہا ہے آپ اس کو سہارا دے کہ آپ اس کو کہتے ہیں بابا جی اوپر چڑھ جا، ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، یا آپ کمر پہ سہارا دے کے اس کو چڑھا دیتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بھی صدقہ صلی اللہ۔ اسی میں ایک اور بات ارشاد فرمائی، آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تو کسی کا سامان اٹھا کر اس کی سواری پہ رکھ دے، وہ خود سوار ہو کے بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ تھوڑی سی گٹھڑی ایک بڑی ہے، یہ اٹھا کے مجھے دے دے، اللہ کے نبی نے فرمایا تیرا سامان اٹھا کر اس کی مدد کرنا یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث میں ہے الا اخبرکم بافضل، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں ایسے بہترین کام کی جو ان نفلی کاموں سے بھی بہتر ہے، یہ نفلی کام کرو بڑا ثواب ہے، ان سے بھی ایک اعلیٰ کام ہے۔ وہ کون کون سے کام ہیں؟ من الصیام والصلاۃ والصدقۃ، نفلی نماز پڑھو 2 رکعتیں بڑا ثواب، صدقہ کرو نفلی بڑا ثواب، نفلی روزہ رکھو بڑا ثواب۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں ان 3 نفلی کاموں سے بھی بہتر کام نہ بتاؤں؟ قالوا بلا، صحابہ نے فرمایا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نفلی نماز سے بھی بہتر، نفلی صدقے سے بھی بہتر، نفلی روزے
روزے سے بھی بہتر وہ کون سا کام ہے؟ اصلاح ذات البین، دو مسلمان آپس میں لڑے ہوئے ہوں ان کی صلح کرا دو، یہ ان نفلی کاموں سے بھی بہتر ہے۔ اس کو امام ابو داود نے ان ابی الدرداء، حضرت ابو درداء سے روایت کیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور فرمایا فساد ذات البین الحالقہ، فرمایا کوشش کیا کرو آپس کے اختلافات کو بڑھنے نہ دیا کرو، کیوں؟ آپس کا اختلاف حالقہ، یہ دین کو مونڈ کے رکھ دیتا ہے، یہ ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے کوشش کرو جمعیت پیدا کرو، الفت پیدا کرو، محبت پیدا کرو، اور آپس کے فسادات کو طول نہ دو۔ ہم سب مل کر دعا کریں کہ جتنے مسلمان آپس میں اختلاف کے ساتھ ہیں اللہ ان کے گھروں میں الفت پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔